آج سے ہم اپنے چینل پر کہار ٹولے کی تیسری کتاب کو بھی اردو آڈیو بک کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پاور آف ناؤ بلا شبہ کہار ٹولے کی سب سے شاہکار تصنیف ہے، مگر ان کی دوسری کتاب اے نیو ارتھ کسی بھی طرح اہمیت میں پاور آف ناؤ سے کم نہیں ہے۔ پاور آف ناؤ میں بنیادی موضوع فرد ہے کہ کیسے وہ لمحے موجود میں حضوری کی حالت میں رہ کر زندگی کو بینگ سے ہم آہنگ کر سکے، جبکہ نیو ارتھ میں جو چیز بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شعور مختلف قسم کے انقلابات اور ارتقاء کو سہتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ شعور کی سطح پر فرد کی باطنی دنیا میں انقلاب اب قریب ہے۔ اب انسان اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چند ایک لوگ انلائٹنڈ ہوں اور باقی انسان غیر انسانی انداز میں زندگی گزارتے رہیں۔ کہار ٹولے کا کہنا یہ ہے کہ اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو زندگی کے تجربے میں چھپے معجزے سے آگہی پانا ہوگی۔ اسی صورت میں دنیا اس تباہی سے بچ سکتی ہے جو مائنڈ کے غلبے کی وجہ سے بہت قریب دکھائی دیتی ہے۔ انسانی دماغ نے تسخیر کائنات کے جھوٹے خیال کو لے کر نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی ہے، بلکہ زمین پر موجود زندگی کی ہر شکل انسانی دماغ کے ستم سہنے پر مجبور ہو گئی ہے، بلکہ خود زمین ان ایٹم بموں، ان گرین ہاؤس گیسز سے تھر تھر کانپ رہی ہے جو انسان کے دماغ کی تخلیق ہیں۔ کہار ٹولے کی اس کتاب اے نیو ارتھ ایک نئی زمین میں بنیادی خیال یہی ہے کہ نیا جہان پیدا ہو رہا ہے۔ آج کے انسان کا اس میں کیا کردار ہوگا، اس کی وضاحت اس کتاب میں دی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہار ٹولے کی شاہکار تصنیف اے نیو ارتھ۔ پہلا چیپٹر، انسانی شعور کی کھلاوٹ، دی فلاورنگ آف ہیومن کانشسنس، بیداری کے عمل کا آغاز۔ اب سے کوئی 11 کروڑ 40 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ زمین کو صبح کے سورج کی پہلی کرنیں منور کر رہی ہیں۔ زمین کہ جس پر زندگی نے جنم ابھی لینا ہے، اس کی تاریخ کا یہ بہت ہی اہم دن ہونے والا تھا، وہ دن کہ جب پہلی بار اس کرۂ ارض پر پہلے پھول نے کھلنا اور اپنے رنگ و بو کو بکھیرنا تھا، اپنے حصے کا سورج وصولنا تھا۔ یہ بڑا تاریخ ساز دن تھا، بجا کہ اس تاریخ ساز کائناتی واقعے سے قبل بھی زمین سبزے کے وجود سے لاکھوں سال سے آشنا چلی آ رہی تھی۔ زمین پر سبزے کی چادر تو تھی، مگر پھول کے کھلنے کا انقلابی واقعہ آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ پھول کہ جس نے پودوں کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا تھا۔ زمین پر کھلنے والا یہ پہلا پھول اجنبی فضا کے ستم زیادہ دیر یقیناً نہ سہ سکتا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر سروائیو نہ کر سکا اور کھلنے کے فوراً ہی بعد مرجھا گیا۔ یہ پھول کی وقتی شکست سہی، مگر ایک انقلاب جب وجود کی رہ گزر پہ قدم رکھ دے تو اسے پھلنے پھولنے سے بھلا کب روکا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو ایک طویل ہی جنگ تھی، پھول اور نامناسب فضا کے درمیان ایک طویل جنگ۔ ہزاروں سال تک زمین پر یہ جنگ جاری رہی، پھول کھلتا رہا اور نامناسب فضا اسے مرجھانے پر مجبور کرتی رہی۔ اس تمام عرصے میں نہ پھولوں نے کھلنے سے توبہ کی، نہ ماحول نے اسے مرجھانے کی اذیت سے نجات دی۔ کبھی کبھار ہی کوئی پھول زمین کے سینے پر کھلتا، تھوڑی دیر لہلہاتا اور پھر فنا کی وادیوں میں کھو جاتا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ابھی زمین کی فضا ان عناصر سے بھرپور نہ ہو سکی تھی کہ جہاں پھولوں کے کھلنے کا عمل آسانی سے ہو پاتا، مگر
ارتقاء کا پہیہ کب رکتا ہے۔ آخر ایک دن آیا جب زمین پر پھول کھلے بھی اور انہوں نے سروائیو بھی کیا، اور اس کے بعد زمین کا پورا لینڈسکیپ ان کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا اور رنگوں سے بھر گیا۔ اگر اس وقت کوئی انسانی شعور جیسا شعور زمین پر پھیلے اس منظر کو دیکھ سکتا تو یقیناً یہ شاندار منظر اسے مسحور کر دیتا۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد کہ جب یہ نرم و نازک و نفیس مخلوق جنہیں ہم آج پھول کہتے ہیں، انہوں نے زندگی کی دوسری انواع کے ارتقاء میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرنا تھا، وہ نفیس سی زندگی کہ انسان جس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جب انسانی شعور کچھ ترقی یافتہ ہوا تو غالباً پھول وہ پہلی چیز تھی جنہوں نے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم نے پھول کو جو توجہ دی، شاید وہ ہماری پہلی توجہ تھی جو بقا کی طرف مرکوز نہ تھی، کیونکہ پھول نہ ہماری غذائی ضرورت تھا، نہ بقائی، نہ ارتقائی، مگر ان پھولوں نے کئی ہی ان گنت فنکاروں، شاعروں اور صوفیوں کے دل کو چھوا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی دلچسپ بات کہتے تھے کہ دیکھو ان پھولوں کو، یہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سدھارتھ بدھا کا ایک خاموش خطبہ بڑا مشہور ہے۔ یہ سائلنٹ سرمن کیا تھا؟ بس اتنا کہ وہ ایک پھول کو ہاتھ میں تھامے کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں موجود ایک مانک، ایک بھکشو جس کا نام مہاکیشپ تھا، اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جتنے بھی بھکشو اور بدھا کے مداح موجود تھے، مہاکیشپ وہ واحد آدمی تھا جسے یہ خاموش خطبہ سمجھ آیا تھا۔ ایک کہانی اس حوالے سے مشہور ہے کہ مہاکیشپ کی اسی مسکراہٹ، اسی ریئلائزیشن نے ان 28 ماسٹرز، گروؤں کے اس سلسلے کی بنیاد رکھی جو بعد میں زین بدھزم کی بنیاد بنے۔ پھول میں موجود یہ حسن انسانوں کو بیدار کر سکتا ہے، کیونکہ پھول میں وہی حسن ہے جو خود انسان کے باطن میں موجود ہے، بینگ میں موجود ہے، بینگ کہ جو انسانوں کی حقیقی نیچر ہے۔ انسانی شعور کے ارتقاء میں وہ بہت اہم موڑ تھا جب اس شعور نے حسن کو پہچانا تھا، کیونکہ اسی احساس کا گہرا ترین تعلق ہے خوشی اور محبت سے، جائے اور لو سے۔ اگر پھول سے متعلق ہمارا یہ احساس بیدار ہو جائے تو ہم اس حتمی سچ، اس بے حیت فارم لیس بینگ کو پہچان سکتے ہیں جو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین چیز ہے جو اس کائنات میں موجود ہے۔ پھول کہ جو درختوں سے پیدا ہوتے ہیں مگر درختوں کے مقابلے میں کتنے عارضی، کتنے وقتی، کتنے کومل ہوتے ہیں۔ یہ پھول اصل میں کسی اور ہی سلطنت کے پیغمبر ہیں۔ یہ اصل میں وہ پل ہیں جو بے حیات و حیات کے درمیان ہیں، اے برج بٹوین فزیکل فارمز اینڈ دی فارملیس۔ یہ صرف وہ خوشبو ہی نہیں کہ جو انسان کے دل کو خوشکن لگتی ہے، بلکہ یہ اس خوشبو کے بھی نمائندے ہیں جو ہمارے روح کی خوشبو ہے۔ آج کی دنیا میں انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری کو جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ پھول درختوں کی دنیا کے انلائٹنڈ ہے۔ زمین پر زندگی کی جو بھی شکل ہے، چاہے منرلز کی شکل میں، چاہے سبزیوں کی شکل میں، چاہے جانوروں کی شکل میں یا چاہے انسانی شکل میں، وہ اسی انلائٹنمنٹ سے گزر سکتے ہیں، مگر مادے کی کثافت سے روح کی لطافت کی طرف کا یہ سفر، یہ روحانی بیداری، یہ انلائٹنمنٹ ایسا واقعہ نہیں کہ جو کثرت سے ہوتا ہو، کیونکہ اپنی بنیادی نیچر میں روحانی بیداری کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے ارتقائی عمل کا حصہ ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ ارتقائی عمل کے تسلسل کو کاٹنے والی چیز ہے، ایک ایسی جست، ایک ایسی چھلانگ جو بینگ کی کسی اور ہی سلطنت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ انلائٹنمنٹ
وہ مظہر ہے، وہ فینومینا جہاں مٹیریلٹی، مادیت کی اہمیت بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ غور کیجیے، اس کائنات میں پتھروں چٹانوں سے سخت اور کثیف اور کیا چیز ہوگی، مگر اس کے باوجود کئی چٹانیں ہوتی ہیں کہ جو اپنی مالیکیولی ساخت، مالیکیولر سٹرکچر میں تبدیلی لے آتی ہیں اور شفاف بلورنگ کرسٹلز میں ڈھل جاتی ہیں، اتنی شفاف کہ روشنی ان میں سے گزر جاتی ہے۔ وہی چٹان کہ جو ہر روشنی کو روک لیتی تھی، خود میں سے نہیں گزرنے دیتی تھی، وہ جب انلائٹنمنٹ کے انقلاب سے گزری تو کتنی شفاف ہو گئی۔ کوئلے کی کان میں کاربن جب بے تحاشا حرارت اور دباؤ کے عمل سے گزرتی ہے تو ہیرے میں ڈھل جاتی ہے، اور کتنی ہی بھاری دھاتیں ہیں کہ جو قیمتی پتھروں کا روپ بھر لیتی ہیں۔ رینگنے والے ریپٹائل، عاجز و حقیر سے کیڑے کہ جو لاکھوں سال تک بغیر خود کو بدلے کونوں کھدروں میں رینگتے رہے، ان میں سے کچھ ہی تھے کہ جنہوں نے پر اگائے اور خود کو پرندوں میں ڈھال لیا، اور اس کشش ثقل کو ہرا دیا جس نے انہیں لاکھوں سالوں تک خلا کی وسعتوں سے محروم رکھتے ہوئے زمین پر رینگتے رہنے پر مجبور رکھا تھا۔ انہوں نے رینگنے اور چلنے کے فن میں مہارت کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے چاہا یہ تھا کہ وہ رینگنے اور چلنے سے ماورا ہو سکے۔ ازل سے یہ پھول، یہ کرسٹل، یہ قیمتی پتھر، یہ پرندے انسانی روح کے لیے بہت اہم رہے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں جو انسانی زندگی کو اور معنی دیتی رہی ہیں۔ زندگی کی تمام ہی شکلوں کی طرح یہ علامتیں بھی واحد زندگی، واحد شعور، ون کانشیسنس کا وقتی سا اظہار ہیں۔ یہ کیوں اہم ہیں اور کیوں انسان ان سے اتنا مسحور ہوتا آیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کر انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اس جسم اور اس تھاٹ پروسیس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ علامتیں انسان کے فانی وجود میں چھپے لافانی حسن، روح کے حسن، بینگ کے حسن سے اسے کنیکٹ کرتی ہیں۔ جب انسانی ادراک، پرسیپشن حضوری کے خاص مقام تک پہنچتا ہے، جب وہ ساکت و الرٹ اٹینشن کی ایک خاص سطح پاتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اس عارضی فانی ایگزسٹنس میں چھپے خدا کو، واحد شعور کو، روح کو دیکھ لیتا ہے اور یہ جان پاتا ہے کہ زندگی کی ہر شکل میں وہ خود ہی جلوہ گر ہے، اور وہ کائنات کی ایک ایک چیز سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے وہ خود سے محبت کرتا ہے۔ تب تک انسان صرف آؤٹر فارمز، باہری شکلوں اور حیاتوں کو دیکھ اور جان پاتا ہے، اپنے اندرونی جوہر سے بے خبر رہتا ہے، جیسے آج کا انسان ہے جو اپنی بینگ سے نا آشنا، بس جسمانی اور نفسیاتی ڈھانچے کو ہی اپنا آپ سمجھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ انسان جو حضوری کی لذت سے محروم ہے، وہ بھی کبھی کبھی ان پھولوں، ان شفاف ہیروں، قیمتی پتھروں یا پرندوں کو دیکھتا ہے تو ایک بار تو اس میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس شکل میں محض اس مادی وجود سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ یہ چاہے نہ جان پائے کہ یہ پھول، یہ ہیرے، یہ پرندے اسے کیوں دلکش لگتے ہیں، مگر اس کے خام وجود میں موجود اس کی بینگ کا ہیرا خود بخود ان چیزوں کے حسن سے مسحور ہو جاتا ہے۔ حیات، نیمنگ اور لیبلنگ کی دنیا واحد روح، اکلوتی بینگ کو دھندلا کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو زندگی کی جو نومولود شکلیں ہوتی ہیں، جیسے بچے، کتے، بلی یا بھیڑ یا کسی بھی جانور کے بچے، اپنے مادی وجود یا نفسیاتی ڈھانچے سے زیادہ گہرائی میں آئیڈینٹیفیکیشنز نہیں تراشتے ہیں۔ یہ بچے کمزور، نرم و ملائم سہی، مگر ابھی یہ میٹیریلٹی، مادیت سے شدت کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے۔ معصومیت، سویٹنس اور حسن جس مادی دنیا کے لیے اب ناآشنا حقیقتیں ہیں، یہ بچے ان سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جو بے حس ترین انسان کو بھی
بچوں میں موجود اس حسن، اس مٹھاس، اس معصومیت سے متاثر کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ حاضر باش ہوں، الرٹ ہوں، اور پھول، کرسٹل یا پرندے کو ذہنی سطح پر کوئی بھی نام دیے بنا ان پر غور کر سکیں، میڈیٹیشن کر سکیں، تو یہ مراقبہ بے شکل، بے حیت، فارم لیس دنیا تک رسائی کے لیے ایک دروازہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے باطن میں، آپ کے اندر کی دنیا میں یہ دروازہ چاہے جتنا بھی منحنی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کہ جو روح کی سلطنت تک آپ کو رسائی دے سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ تین بیدار اور انلائٹنڈ کریچرز، یعنی پھول، شفاف بلور اور پرندے، زمانہ قدیم سے انسانی شعور کے ارتقاء کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بدھ مت میں کمل کے پھول کو دیکھیں جو اس مذہب کی مرکزی علامت ہے۔ اسی طرح فاختہ کی مثال کو دیکھیں کہ جو عیسائیت میں روح مقدس کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ یہ پھول، یہ کرسٹل، یہ پرندے اصل میں کائناتی شعور کے ارتقاء کی پہلی سیڑھیاں تھیں۔ وہ کائناتی ارتقاء کہ جس کے اوپری زینوں کا سفر نو انسانی نے طے کرنا ہے۔ پرندے، پھولوں اور کرسٹلز کی شکل میں جس انلائٹنمنٹ اور بیداری کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ اس کہانی کا پہلا صفحہ ہے جس کے اگلے صفحے ہم لکھ رہے ہیں۔ اس بیداری کی شکل میں، اس انلائٹنمنٹ کے روپ میں جو اس زمین پر اپنی بنیادیں اب قائم کر رہی ہے۔ اس کتاب کا مقصد، کیا انسان شعور کے انقلاب کے لیے تیار ہے؟ وہ باطنی انقلاب کہ جس کے مقابلے میں پھولوں اور پرندوں میں آنے والا بیداری کا انقلاب کچھ بھی نہیں۔ کیا انسان اپنی مشروط دماغی ساخت یعنی کنڈیشنڈ مائنڈ سٹرکچر سے آزاد ہو کر یاقوت و ہیرو میں ڈھل سکتا ہے؟ مطلب اتنا شفاف کہ شعور کا نور اس میں سے گزر سکے۔ کیا انسان مادیت کی حد سے بڑھی تجاذبی قوت گریویٹیشنل پل کو ہرا سکتا ہے اور اس آئیڈینٹیفیکیشن سے آزاد ہو سکتا ہے جس نے اس کی ایگو، انا کو دیو ہیکل جن میں بدل دیا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان پرسنالٹی نام کی جیل میں قید ذلت کی زندگی جینے پر مجبور ہے؟ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی حکیمانہ تعلیمات آئیں، مذاہب آئے، ان سب کا مرکزی پیغام اسی قسم کے انقلاب کا امکان ہی تھا۔ پیغمبر، مہاتما بدھا، عیسیٰ اور دیگر نبی جن کی اکثریت کو تو ہم جانتے ہی نہیں، یہ سب لوگ نوع انسانی کے وہ اولین پھول تھے، یہ پیش رو تھے، خبر لانے والے، میسنجر، نایاب اور قیمتی لوگ، حقیقی بینگز اس وقت، مگر بڑے پیمانے پر شعور کی کلی کے کھلنے کا وقت نہیں آیا تھا، اور اس وقت تو ان کے پیغام ہی کو غلط سمجھا گیا، بلکہ غلط ہی نہیں سمجھا گیا، ان کی تعلیمات کو مجروح کر کے پھیلایا گیا۔ ان اولین بیدار ارواح کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کوئی روحانی انقلاب نہ آ سکا۔ ہاں، کچھ چند لوگوں میں ہی وہ یہ جوت جگا سکے۔ کیا انسان آج اس وقت سے زیادہ تیار ہے کہ جب نوع انسانی کے یہ اولین پھول کھلے تھے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ باطن کی دنیا میں آ رہے اس انقلاب کی رفتار کو آپ کیسے تیز کر سکتے ہیں؟ اور اس صورت میں کیا کہ آپ اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہوں کہ یہ انقلاب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہو کہ یہ بھی آپ کے انائی دماغ، ایگوئک مائنڈ ہی کی کوئی چال ہو۔ جیسے ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ انلائٹنمنٹ کے مسافر ہیں یا روحانی طور پر بیدار ہو رہے ہیں، مگر دماغ ایسی چال چلتا ہے کہ وہ اسی روحانی سفر سے نتی ہو کے اسی کو ایگو میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہ کیا علامات ہیں جن کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیا انقلاب آپ کو چھو رہا ہے؟ اس کتاب میں یہ اور اس طرح کے دیگر اہم سوالات کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ کتاب بذات خود اس نئے شعور سے پھوٹی ہے اور اتنی اہم ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اس کتاب میں جو آئیڈیاز، جو تصورات پیش کیے جا رہے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ اہم ہوں، مگر میں یہ بتا دوں کہ تصورات اور آئیڈیاز کی اہمیت ثانوی ہے۔ یہ آئیڈیاز، یہ تصورات، یہ لفظ جو آپ اس کتاب میں پائیں گے، یہ بس سائن پوسٹ ہیں، سنگ میل ہیں، اشارہ بیداری کی طرف، انلائٹنمنٹ کی منزل کی طرف رہنمائی کرتے سنگ میل۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب سنتے ہوئے انسانی شعور میں آ رہے انقلاب کی طرف آپ کا سفر اور زیادہ تیزی سے ہوگا۔ اس کتاب کا کوئی ایسا مقصد نہیں کہ آپ کے دماغ کو نئے آئیڈیاز دیے جائیں، نہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ نئی انفارمیشنز یا نئے عقائد آپ کی شخصیت میں شامل کیے جائیں، نہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی نظریے پر آپ کو قائل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا مقصد بس ایک ہے: شفٹ ان یور کانشیسنس، آپ کے شعور میں تبدیلی لانا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو بیدار کرنا۔ آئیڈیاز، تصورات کے لیے اگر آپ یہ کتاب سن رہے ہیں تو قطعاً بھی یہ کتاب دلچسپ نہیں ہے۔ دلچسپی سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں کسی نظریے کے حق یا خلاف وہ دلیلیں نہیں کہ جو اکثر کتابوں کا مرکز ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر ایک فکرے میں کہوں تو یہ کتاب آپ کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب ہے جو آپ کے شعور کی حالت میں تبدیلی کے لیے ہے، اور اگر یہ کتاب ایسا کچھ نہیں کر پاتی تو یہ ایک بے معنی کتاب ہے۔ یہ کتاب یقیناً بیدار کرے گی، مگر انہیں کہ جن میں بیداری کا بیج پہلے ہی پل رہا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہر شخص اس انقلاب کے لیے تیار ہو، مگر یقین مانیے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں، اور جوں جوں شعور کے انقلاب کے حامل ان لوگوں کی تعداد بڑھے گی تو اجتماعی شعور میں بھی انقلاب آ کر رہے گا، اور جب یہ مومنٹم بنے گا تو باقی لوگوں کے لیے بھی یہ راہ آسان ہوتی جائے گی۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ بیداری سے کیا مراد ہے، انلائٹنمنٹ کہتے کسے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کتاب کو سنتے رہیں، کیونکہ روحانی بیداری کا حقیقی مطلب اسی وقت ہی سمجھ آ سکتا ہے جب آپ روحانی طور پر بیدار ہو چکے ہوں۔ یاد رکھیں کہ بیداری کا عمل کسی بھی پوائنٹ سے شروع ہو سکتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی اس سفر کا آغاز بن سکتی ہے، اور جب یہ سفر ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کو اس بیداری کی جھلک یہ کتاب سنتے ہوئے دکھ جائے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو میں بیداری کا یہ بیج پہلے سے ہی جڑیں پھیلانا شروع ہو چکا ہو، مگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں بیداری کا یہ عمل کسی دکھ، کسی بڑے نقصان کی وجہ سے شروع ہوا، کچھ کا یہ سفر شروع ہوا کسی روحانی گرو کی ملاقات سے، ہو سکتا ہے کچھ پاور آف ناؤ یا اسی طرح کی دیگر روحانی طور پر زندہ کتابوں کے پڑھنے کے بعد اس سفر پر روانہ ہوئے ہوں، یا کچھ کے ساتھ یہ ساری ہی وارداتیں ہوئی ہوں۔ جو بھی صورتحال ہو، یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے مہمیز کا کام کرے گی اور ان میں بیداری کے عمل کو تیز اور گہرا کرنے میں ضرور معاون ثابت ہوگی۔ ایک بات کو سمجھ لیں کہ بیداری کا سب سے ناگزیر حصہ یہ ہے کہ خود میں اس کو پہچانا جائے جو سویا ہوا ہے، جو غیر بیدار ہے۔ غیر بیدار حالت ہے ایگو سے خود کو ایک سمجھنا۔ غیر بیدار حالت ہے اجتماعی طور پر مشروط دماغی افعال یعنی مینٹل پروسیسز کو حقیقت سمجھنا۔ اسی لیے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انا کے، ایگو کے بنیادی پہلو کیا ہے اور فرد میں یہ کیسے فعال رہتی ہے، آپریٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجتماعی ڈھانچے میں ایگو کیسے اپنا رول پلے کرتی ہے۔ انا کے اس اجتماعی سماجی پہلو کو سمجھنا دو وجوہات کی بنیاد پر ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک آپ ایگو کے کام کرنے کے بنیادی میکینزم کو نہیں سمجھتے، آپ ایگو کو پہچان ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ایگو چال چلنے کی ماہر ہے، ٹرکی ہے، اور بار بار یہ آپ کو خود کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرائے گی، مطلب یہ آپ پر قبضہ برقرار رکھے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھوت آپ کو چمٹ جائے اور آپ میں گھس کر آپ ہی بن جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ خود کو جاننا ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو روحانی طور پر آپ کو بیدار کر سکتا ہے۔
جب آپ خود میں موجود لاشعور انکانشس کو پہچانتے ہیں تو وہ جو اس لاشعور کو پہچان رہا ہوتا ہے وہی ارائزنگ کانشسنس ہے، بیدار ہوتا شعور، اور اسی کا نام ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ یاد رکھیں، ایگو کے ساتھ لڑ کر آپ اس سے نہیں جیت سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اندھیرے سے لڑ کر نہیں جیت سکتے۔ اندھیرے سے لڑنے کے لیے بس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، نور کی، روشنی کی۔ شعور کی روشنی واحد چیز ہے جو آپ کو درکار ہے، اور وہ روشنی آپ خود ہو۔ ورثے میں ملی ہماری ناکارگی، آور انہیریٹڈ ڈسفنکشن۔ قدیم مذاہب اور روحانی روایات کو اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھ سکیں تو ہم جانیں گے کہ سطح پر بہت سے اختلافات کے باوجود ان سب مذاہب اور روحانی روایات میں دو مرکزی اور بنیادی بصیرتیں، حقیقتیں ہیں جن پر سارے ہی مذاہب اور روحانی تعلیمات اتفاق رکھتی ہیں۔ ان حقیقتوں کے بیان میں جو لفظ، جو لغت استعمال کی جاتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، مگر سب میں ہی بنیادی طور پر دوہری نیچر کے بنیادی سچ ہی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوہری نیچر کی اس بنیادی صداقت کا پہلا حصہ ہے انسانی دماغ کی جو نام نہاد نارمل حالت ہے، وہ ناکارگی بلکہ دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہندوازم کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہ اس ناکارگی، اس ڈسفنکشن کو نام دیتا ہے مینٹل النس کا، دماغی بیماری کا۔ قدیم ہندو دماغ اس دنیا کو مایا کہتا تھا، وہ پردہ جو سراب تراشتا ہے۔ مشہور ہندو صوفی رامانا مہارشی تو کھلے الفاظ میں کہتے تھے کہ دماغ مایا ہے۔ بدھ مت میں اس کے لیے مختلف اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ بدھا کہتے تھے کہ جب انسانی دماغ دکھ تخلیق کرے تو جانیے کہ یہ عام انسانی دنیا کا نارمل دماغ ہے۔ بدھا اسے انسانی حالت کا بنیادی وصف کہتے تھے۔ بدھا کہتے ہیں کہ جہاں بھی تم جاؤ، جو بھی تم کرو، تم دکھ ہی پاؤ گے، اور جو بھی سچویشن تمہارے لیے پیدا ہو وہ دکھ ہی تخلیق کرے گی۔ چاہے شروع میں وہ دکھ نہ بھی لگے تو جلد یا بدیر وہ دکھ میں بدل کر رہے گی۔ عیسائیت انسانوں کی اس اجتماعی حالت کو اوریجنل سن سے جوڑتی ہے۔ گناہ کے لفظ کا عموماً غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ سن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے نشانے کا خطا ہو جانا، جیسے کوئی نشانہ باز اپنا نشانہ مس کر دے۔ اس تشریح کے مطابق گناہ کا مطلب ہوا کہ انسانی وجود کی حقیقت کو مس کر دینا۔ اس کا مطلب ہے غیر ماہرانہ انداز میں جینا، اندھا دھند جینا، جس کا لازمی نتیجہ ہوگا دکھ۔ اس طرح عیسائیت میں بھی گناہ لفظ کا اشارہ بنیادی طور پر اسی ڈسفنکشن، اسی ناکارگی کی طرف ہے جو انسانی حالت نے ورثے میں پائی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ انسانیت نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، متاثر کن ہیں، اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے میوزک، ادب، مصوری، عمارت سازی اور مجسمہ سازی کے شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کر سکیں، وہ ایجادات، وہ دریافتیں کر سکیں جو آج سے 200 سال پہلے ہوتی تو معجزہ کہلاتی۔ اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں کہ انسانی دماغ بہت ہی ذہین ہے، مگر اسی ذہانت میں دیوانگی کا بیج بھی چھپا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی دماغ کی اس ناکارگی کو بھی کئی گنا کر دیا ہے جو وہ زمین پر زندگی کی ہر شکل اور خود نوع انسانی کی تباہی کی صورت میں پہلے کر رہا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے دماغ کے ناکارہ پن کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 20ویں صدی جس میں دماغ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا ملا تھا، اس میں انسانی دماغ نے زندگی کی ہر شکل پر جو ستم ڈھائے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی یہ ناکارگی روز بروز شدید ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، تباہ کن اور ظالمانہ جنگیں جن کے پیچھے خوف، لالچ اور طاقت کی خواہش
بنیادی موٹیویشن رہے، وہ پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ برپا ہوتی رہی۔ اسی طرح مذہبی اور نظریاتی وابستگیوں کی بنیاد پر غلامی، تشدد اور بڑے پیمانے پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا رہا۔ انسانیت نے پوری انسانی تاریخ میں جتنے ظلم خود ایک دوسرے پر ڈھائے ہیں، ان کے مقابلے میں نیچر کی تباہیاں، زلزلے، سیلاب اور بیماریاں بھی مل جائیں تو انسانوں پر انسانوں کے ظلم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ 1914 تک پہنچتے پہنچتے انتہائی ذہین انسانی دماغ نے صرف موٹر انجن نہیں بنایا تھا، بلکہ بم، مشین گنیں، سب مرینیں، شعلے پھینکنے والی توپیں اور زہریلی گیسیں بھی تیار کر چکا تھا۔ یوں سمجھیے اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقتوں سے ہم کنار ذہنی صلاحیت دیوانگی کی سروس کے لیے دستیاب ہو چکی تھی۔ 1914 کی پہلی جنگ عظیم جب 4 سال بعد 1918 میں ختم ہوئی تو جو بچ گئے وہ حیرت کی تصویر اور سراپا سکتہ بنے بچ رہی دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں انسان کھیت رہے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں معذور لوگ ادھر ادھر نظر آنے لگے۔ اس جنگ کے دوران فرانس اور بیلجیم میں لڑی گئی خندقوں کی لڑائی میں چند میل پار کرنے میں لاکھوں لوگ جان سے گئے، 1 کروڑ لوگ مرے۔ 1 کروڑ انسان کی دیوانگی تاریخ میں اس سے قبل اتنی تباہ کن کبھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ مائنڈ کا یہ ڈس فنکشن کیا واضح اور عیاں نظر نہیں آ رہا؟ اور اس وقت جو اس پر حیرت کرنا تھے انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ ابھی شروعات تھی۔ یہ صدی اور بھی ایسی ہولناکیاں لے کے بیٹھی تھی، اور صدی کے اختتام تک انسان نے اپنے جیسے ہی انسانوں کو پتہ ہے کتنی تعداد میں تہہ تیگ کیا، خاک کا ڈھیر بنایا، 1 ارب کے قریب لوگوں کو۔ اور یہ لوگ صرف قوموں کے درمیان جنگوں کی وجہ سے ہی نہیں مرے، بلکہ کئی ریاستیں تھیں جہاں بڑے پیمانے پر انسان قتل کیے گئے، نسل کشی کی کوششیں کی گئیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسٹالن کے روس میں طبقاتی دشمن، جاسوسوں، غداروں کا ٹیگ لگا کر 2 کروڑ انسان مار دیے گئے؟ نازی جرمنی میں ہالوکاسٹ کی شکل میں کیا ستم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ اور ملکوں کے اندر ہوئی خانہ جنگیوں میں کتنے لوگ مرے، جیسے اسپینش سول وار جس میں لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، اور کمبوڈیا کی خانہ جنگی کہ جس میں ملک کی 1/4 آبادی کا سانسوں سے رشتہ توڑ دیا گیا۔ اور دور کیوں جانا، روز کی خبریں ٹی وی پر سنیں، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ انسانی دیوانگی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور 21ویں صدی میں سانس لیتا انسان بھی اسی ذہنی ڈس فنکشن کی، دیوانگی کی اسی شدت کا شکار ہے۔ اور اس اجتماعی ذہنی ناکارگی کا ایک اور ہولناک پہلو وہ ہے جو انسان زندگی کی دوسری شکلوں کے خلاف روا رکھ رہا ہے اور خود اس زمین کو برباد کرنے پر لگا ہے جو اس کا گھر ہے۔ آکسیجن پیدا کرنے والے جنگل کاٹ دیے گئے، کئی پودوں اور جانوروں کو صفحہ ہستی سے ہی فنا کر دیا گیا۔ فیکٹری فارمز میں جو جانوروں کے ساتھ انسان کر رہا ہے، دریاؤں کو جیسے زہر آلود کر رہا ہے، سمندروں اور ہواؤں کو جیسے زہریلی گیسوں سے بھرا جا رہا ہے۔ لالچ کے ہاتھوں دیوانہ کائنات میں زندگی کی وحدت سے جاہل یہ انسان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر یہ دیوانگی یوں ہی جاری رہی تو کیا ہوگا؟ انسان اپنے ہاتھوں سے ہی نوع انسانی کو مٹا بیٹھے گا۔ انسانی تاریخ کی داستان کو کسی دن غور سے پڑھیے، یہ اجتماعی سطح پر انسان کی اسی دیوانگی ہی کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ کچھ نہیں ہے، بس دیوانگی، پاگل پن کی تاریخ ہے۔ اگر اجتماعی انسانی تاریخ کی تشخیص کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ایک شخص کی بیماری ہے تو آپ اسے کیا نام دیں گے؟ مہلک پیرانویا۔ ایک شخص جس میں لوگوں کو قتل کرنے کا رجحان ہے، ایک شخص جو تشدد میں لطف لیتا ہے، ایک شخص جو ظلم کو پسند کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے وہ دوسرے ایسے انسانوں پر جن کو وہ دشمن کا بس ایک ذہنی لیبل لگا کر خود ہی طے کرتا ہے کہ وہ دشمن ہے، وہ دشمن جو حقیقت کی دنیا میں نہیں بس لاشعور کے اندھے غاروں میں تخلیق ہوا ہے۔ کیا یہ انسانی دماغ کا ڈس فنکشن نہیں، ناکارگی نہیں؟ یہی آپ کی پوری تاریخ ہے جس میں امن یا سکون کے بس تھوڑے تھوڑے وقفے ہیں، ورنہ تو مکمل تباہی، جنگوں اور قتل و غارت کی تاریخ ہی آپ کی تاریخ ہے۔
खौफ, लालच, ताकत की चाहत वो नफसियाती मुहर्रिक हैं जो न सिर्फ जंगों, कौमों और कबीलों, मजहबों, नजरियों के दरमियान तशद्दुद की शक्ल में इजहार कर रहे हैं, बल्कि उन नफसियाती मुहर्रकात ने इंसानों के आपसी ताल्लुकात को भी जहरीला कर दिया है। इन नफसियाती आरजू ने दूसरे लोगों से मुताल्लिक बल्कि खुद अपने मुताल्लिक आपके परसेप्शन को, अदराक को मजरूह कर दिया है। इन्हीं परसेप्शन से आप हर सूरत हाल की गलत तशरीह किए जा रहे हैं और जिसका नतीजा निकल रहा है इस सूरत में कि आपके एक्शन बेलगाम हो चुके हैं। खौफ के आसेब में आप जकड़े जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की चाह में खुद को मुतमईन करने की कोशिश में आप लगे हैं। एक ऐसे बर्तन को पानी से भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पेंदा ही नहीं है, जो कभी भरा ही नहीं जा सकता। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खौफ, लालच और ताकत की ख्वाहिश वो डिसफंक्शन, वो नाकारगी नहीं जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बल्कि ये डिसफंक्शन इंसान के इज्तमाई सराब की गहराइयों में मौजूद है, जो हर एक इंसान के दिमाग के अंदर बैठा है। दुनिया में कुछ रूहानी तालीमात हैं जो हमें बताती हैं कि खौफ और ख्वाहिश को तर्क किया जाए, मगर ये रूहानी मशक़ें अमूमन नाकाम रहती हैं क्योंकि ये उस नाकारगी की जड़ को नहीं पकड़ रही। इस बात को समझना होगा कि बुनियादी वजह इस नाकारगी की न खौफ है, न लालच, न ताकत की ख्वाहिश। हमें लगता है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश एक आला और नोबल फेल है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये होना या अच्छा इंसान बनना आपकी एक ऐसी मुहिम जोई है जिसने नाकाम होना ही होना है। जब तक इंसानी इज्तमाई शऊर में कोई बड़ा शिफ्ट, बड़ा इनकलाब नहीं आता, आप जब अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप उस नाकारगी का शिकार होते हैं। अपनी तसव्वुराती आइडेंटिटी को, अपने सेल्फ इमेज को, अपने अनाई दिमाग को मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखें, आप अच्छे बनने की कोशिश से अच्छे नहीं बन सकते, बल्कि अच्छा बनना है तो उस अच्छाई को पाएं जो पहले ही आप में मौजूद है। जब उस अच्छाई को पा लेंगे, जान लेंगे, तो ही तो उसे मौका देंगे कि वो उभर कर सामने आए। और ये अच्छाई उभरेगी उस वक्त जब आपके शऊर की हालत में कोई तब्दीली रूनुमा होगी। देखें ना आप इश्तराकियत की तारीख को। इश्तराकियत, कम्युनिज्म, नोबल आइडियाज़, आला आदर्शों, बुलंद तर ख्यालात की बुनियाद पर ही उभरा था ना। फिर क्या नतीजा निकला? जब लोगों के बाहर को बदलने की कोशिश होगी, उनके बातिन को बदले बगैर, तो यही नतीजा निकलेगा जो कम्युनिज्म की सूरत में निकला। नई ज़मीन, न्यू अर्थ को तख्लीक करने की ये कोशिश मसनूई है। ये लोग मंसूबे बनाते हैं दुनिया की बेहतरी के, दुनिया में तब्दीली के, और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, बस इंसान की बातनी दुनिया को ये सामने रखने से कासिर हैं। ये उस बुनियादी डिसफंक्शन, नाकारगी को सामने नहीं रखते जिसका नाम है द ईगो, अना। दुनिया के जितने भी कदीम मज़ाहिब हैं वो सभी हिकमत से भरे हैं, मगर उनकी तालीमात और कुछ उसूलों में इख्तलाफात ज़रूर हैं। लेकिन जिस एक चीज़ पर दुनिया का हर मज़हब ही मुत्तफ़िक है, वो क्या है? वो एक बात, वो एक हिकमत, वो एक तालीम जो दुनिया के हर मज़हब में मुश्तरक है। वो ये है कि आज की दुनिया जिसे दिमाग की नॉर्मल हालत कहती है, वो हरगिज़ भी नॉर्मल हालत नहीं बल्कि एक बीमारी है। ताहम ये कदीम दानिश, ये तमाम मज़ाहिब आम इंसानों की दिमागी हालत को सिर्फ एबनॉर्मल कहकर इसकी मनफी साइड को ही बयान नहीं करते, बल्कि इस फिनोमिनन के मस्बत और रोशन पहलू को भी अयां करते हैं। और वो रोशन पहलू ये है कि हमारी दिमागी हालत जो डिफेक्टिव है, जो बीमारी है, इसमें बदलाव, चेंज मुमकिन है। शऊर का इनकलाब मुमकिन है। दिमाग को नॉर्मल हालत में लाना मुमकिन है। वो नॉर्मल हालत जिसे हिंदुस्तान की कदीम मजहबी किताबें और बुद्धिज़्म के कुछ फ़िरके एनलाइटनमेंट का नाम देते हैं। दिमाग की वो नॉर्मल हालत जिसे ईसा सॉल्वेशन या निजात कहते थे, जिसे महात्मा बुद्धा ने निर्वाण या एंड ऑफ सफरिंग, दुख का खात्मा कहा था। और जदीद दुनिया में दिमाग की जिस नॉर्मल हालत को कुछ लोग
लिबरेशन आज़ादी कहते हैं, और कुछ लोग अवेकनिंग बेदारी कहते हैं। यहाँ मैं ज़ोर देकर एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी ना तो फ़नून लतीफ़ा के शाहकारों की तख्लीक है, न साइंस और टेक्नोलॉजी, बल्कि हकीकी तरीन और सबसे बड़ी कामयाबी इंसानों ने जो हासिल की है वो यही है कि वो इस डिसफंक्शन, इस नाकारगी, इस एबनॉर्मलसी को समझ सकता है, वो इस दिमागी पागलपन से आगाह हो सकता है। माजी बईद में ऐसे अफराद आए हैं जिन्होंने इस नाकारगी को समझा। आज से 2600 साल पहले एक शख्स भारत में पैदा हुआ जिसका नाम था गौतम सिद्धार्थ। ये वो पहला शख्स था जिसने इंसानी ज़िंदगी के इस डिफेक्ट, इंसानी दिमाग की इस नाकारगी को वाज़ेह क्लियर अंदाज में देखा था। बाद में इनको बुधा नाम दिया गया, जिसका लफ्ज़ी मतलब है बेदार इंसान, इनलाइटेंड वन। ठीक इन्हीं दिनों में इंसानी तारीख के अव्वलीन बेदार इंसानों में दूसरी शख्सियत चीन में पैदा हुई जिनका नाम था लाओत्से। लाओत्से की तालीमात एक किताब की शक्ल में आज तक महफूज हैं जिसका नाम है दाओ दी चिंग। दाओ दी चिंग शायद इस ज़मीन पर लिखी गई रूहानियत पर सबसे बड़ी और जामे किताब है। जब इंसान खुद में मौजूद दीवानगी की इस बुनियाद से आगाह हो जाता है तो ये वो मकाम है जहाँ उसकी ज़िंदगी में होश, कॉन्शियसनेस, शऊर और बेदारी का बीज खिलना शुरू हो जाता है। वो मकाम कि जहाँ ज़िंदगी के सारे आज़ार खुद ही मरहम बन जाते हैं और इंसान मावरा से अपना रिश्ता जोड़ लेता है। इन लोगों की शक्ल में इस कायनात में पहली बार नया शऊर फूटा, नए शऊर के अव्वलीन फूल खिले। थोड़ी सी ही तादाद में मौजूद इन बेदार लोगों ने फिर अपने ज़माने में इन तालीमात को आम किया, फैलाया। उन्होंने गुनाह की बात की, दुख की बात की, शराबों की बात की। उन्होंने कहा कि देखो तुम कैसे जी रहे हो, देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो कैसे तुम दुख तख्लीक कर रहे हो। और इसके बाद उन्होंने बताया कि जिस दुख को तुम नॉर्मल ज़िंदगी समझकर जिए जा रहे हो वो ख्वाब की दुनिया है, और ये कि तुम में वो सारे इम्कान, पॉसिबिलिटीज़ पोशीदा हैं जो तुम्हें बेदार कर सकती हैं, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के इन सारे दुखों को ख़त्म कर सकती हैं। इन लोगों ने राह दिखाई। हाँ, दुनिया उस वक्त इनके पैगाम के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बड़े पैमाने पर इनका पैगाम ना तो फैल सका, ना कोई बड़ी तब्दीली आई। मगर वो बेदारी जो इंसान का यकीनी मुकद्दर है, इसमें इन लोगों का एक नागुज़ीर किरदार है जो हमेशा रहेगा। बजा तौर पर इन लोगों को इनके ज़माने के लोगों ने सही तौर पर नहीं समझा था, ना ही बाद की नस्लें इनके पैगाम की गहराई को पा सकी। इन लोगों की तालीमात की जो बहुत सादा मगर बहुत ताकतवर थी, उनकी बाद में गलत तशरीहात की गई, बल्कि उनकी तालीमात को मजरूह किया गया। हत्ता कि वो लोग कि जो इन बेदार रूहों, इन इनलाइटेंड लोगों के बाकायदा शागिर्द थे, वो भी दुरुस्त अंदाज में इनकी तालीमात की तशरीह न कर सके। आने वाली सदियों में इनकी तालीमात में ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गईं जिनका उनकी तालीमात से, ओरिजिनल तालीमात से कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि इनकी तालीमात की तशरीह इन्होंने अपनी गलत फहमियों के मुताबिक की। इन रूहानी गुरुओं और बेदार इंसानों पर लोगों ने तंज किए, तकलीफ़ें दी, हत्ता कि उन्हें कत्ल तक किया गया। एक तरफ उनके साथ ये सलूक हुआ तो दूसरी तरफ दूसरी इंतहाएं निकल आईं और लोगों ने इनकी ही पूजा पाठ शुरू कर दी। वो तालीमात, वो फ़लसफ़ा कि जो इंसान की इस नाकारगी, इंसानी अना और जहन की इस दीवानगी से बाहर जाने का रास्ता था, उससे इन शारहीन और मुफस्सरीन के अनाई दिमाग ने उसी दीवानगी का ही हिस्सा बना दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि मज़ाहिब जो वहदत की अलामत थे, इंसान समेत कायनात की तमाम मखलूक को एक लड़ी में पिरोने वाले थे, वननेस ऑफ लाइफ के कायल थे, वही मज़ाहिब इंसान को तकसीम करने लगे।
ہوتا تو یہ کہ وہ وحدت حیات جس کی تعلیم مذاہب دیتے ہیں وہ انسانوں اور زندگی کی ہر شکل کو ایک کرتے، مگر ان غلط تشریحات کی وجہ سے وہی مذاہب نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے لگے، لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے لگے، مذاہب کے درمیان اختلافات بڑھے اور خود ایک ہی مذہب کے اندر فرقہ وارانہ تقسیمیں ہوئیں۔ وہ مذہب جو فالس سینس آف سیلف مٹانے آئے تھے، جھوٹی خودی مٹانے آئے تھے، وہ نظریات میں ڈھل گئے، وہ بلیف سسٹم بن گئے، اور لوگ انہی کو استعمال کر کے اس فالس سینس آف سیلف، جھوٹی خودی، جھوٹے احساس ذات کو اور بھی بڑھاوا دینے لگے۔ انہی مذاہب کی بنیاد پر وہ خود کو درست، دوسروں کو غلط کہنے لگے، اپنے مذہب کو نہ ماننے والوں کو دشمن قرار دے کر اسی شناخت سے جڑ گئے، اور یوں ہم اور وہ، منو تو، مومن و مشرک، درست مذہبی اور غلط مذہبی کی سنویت زدہ ایگوئک دنیا تراش لی، اور یہ شناختیں اتنی مستحکم ہو گئیں کہ ان شناختوں پر لوگوں کو قتل تک کر دینا جائز قرار پا گیا۔ انسان نے خدا کو بھی اپنے ہی امیج کے مطابق کر لیا، وہ ابدی، نامختتم، ناقابل نام، نیمنگ اور سٹرکچر سے ماورا ہستی، کل بینگ، مختصر کر کے اسے ایک ذہنی بت بنا دیا گیا، ایسا ذہنی بت جسے لوگ میرا خدا، ہمارا خدا کہہ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ مگر اس کے باوجود، ان تمام جرائم کے باوجود جو مذہب کے نام پر کیے گئے، مذہب کا سچ اپنی بنیادوں میں چمکتا رہا، یہ آج بھی چمک رہا ہے، چاہے یہ جتنا بھی ڈم ہے، چاہے اسے غلط تشریح اور ڈسٹورشنز کے کئی پردوں میں چھپا دیا گیا، مذہب کی روشنی اس کی بنیادوں میں آج بھی چمک رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس نور کو آپ اب بھی نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ جب اس عالمگیر سچ، اس الٹیمیٹ ریئلٹی کی جھلک خود آپ اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے۔ پوری انسانی تاریخ کے اس سفر میں شاذ صحیح مگر ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے شعور کے اس انقلاب کو اپنے اندر محسوس کیا اور اس حقیقت کو خود اپنے اندر محسوس کیا جس کی طرف دنیا کے تمام مذاہب اشارہ کرتے ہیں۔ مذہب جس سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ تصورات کی ڈومین میں نہیں آتا، مگر اس کے باوجود ان کچھ بیدار لوگوں نے اپنے مذہبی فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ان افراد، ان مکتبہ فکر، ان تحریکوں نے بعض دفعہ تو اس سچ کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ مذہبی تعلیمات کی روشنی زیادہ منور ہو کر سامنے آ گئی۔ یوں قرون وسطیٰ میں عیسائی دنیا میں مسٹیسزم، اسلامی دنیا میں صوفیزم، یہودیت میں ہاسیڈزم اور قبالہ، ہندوازم میں ادویتا ویدانتا اور بدھزم میں زین اور زوگچن کی تحریکیں رونما ہوئیں۔ ان میں سے اکثر تحریکیں بت شکن تھیں۔ ان تحریکوں نے مینٹل بلیفز اور تصورات کی دھند میں لپٹے مذہبی ڈھانچوں کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر مولوی، پنڈت، پروہت یعنی اسٹیبلشڈ ریلیجس ہرارکیز کی طرف سے مخالفت بلکہ دشمنی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مرکزی دھارے کے مذاہب کے برعکس ان تحریکوں نے باطنی انقلاب اور باطنی احساس کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنایا۔ انہی صوفیانہ تحریکوں کی وجہ سے ہی اکثر مذاہب کو ایک نئی انرجی ملی، اگرچہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوا کہ لوگوں کی بہت ہی تھوڑی تعداد ان تحریکوں کے قریب ہو سکی۔ ان لوگوں کی تعداد کبھی بھی اتنی زیادہ نہ ہو سکی کہ جس طرح مذاہب اجتماعی شعور پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس شدت کے ساتھ یہ بھی انسانی اجتماعی شعور پر اثر انداز ہو سکتے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد تو خود ان تحریکوں کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ اسکول آف تھاٹ بن گئے۔ انہوں نے اپنی مخصوص رسمیں تخلیق کر لی، خود کو مرکزی مذاہب کی طرح تصورات کی قید میں دے کر بے اثر ہو گئیں۔ روحانیت اور مذہب، نئے شعور کی تخلیق میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ لوگوں کی اکثریت تو پہلے سے ہی
روحانیت اور مذہب میں موجود فرق کو سمجھتی ہے۔ وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا بلیف سسٹم ہونا اور کچھ خاص قسم کے تصورات رکھنا کہ وہی حتمی سچ ہیں، انہیں روحانی اسپریچول نہیں بناتا، چاہے یہ بلیف سسٹم یا ان کے مذہبی عقائد کی نوعیت کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے مذہبی عقائد سے آئیڈینٹیفائیڈ ہوتے ہیں، شدت سے جڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ اپنے اندر موجود روحانی ڈائمنشن سے کٹتے جاتے ہیں۔ نام نہاد مذہبیوں کی اکثریت اسی المیے میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ حتمی سچ کو تھاٹس، تصورات کے مساوی سمجھتے ہیں اور اپنے تھاٹس اپنے ذہن سے مکمل طور پر نتھی ہیں، آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر اپنی اس شناخت کے تحفظ کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حتمی سچ کے جو ان کے تصورات ہیں، یعنی جو ان کے تھاٹس ہیں، وہی حتمی ہیں۔ یہ لوگ اصل میں ان لیمیٹیشنز، تحدیدات، ان حدوں کو نہیں سمجھ پا رہے جو دماغ کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک آپ وہ نہ کریں جو وہ سمجھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ درست ہے، تو آپ درست نہیں ہو سکتے۔ اور ماضی قریب ہی کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ قتل تک کرنا جائز سمجھتے تھے، اور کچھ کی تو اب بھی یہی حالت ہے۔ نئی روحانیت، شعور کا نیا انقلاب اس وقت ابھر رہا ہے، اور یہ بڑی حد تک موجودہ ادارہ جاتی مذاہب، انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجنز کی حدوں سے باہر واقع ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی مائنڈ ڈومینیٹڈ مذاہب میں ایسے چھوٹے چھوٹے ہلکے گروپس ہیں جن میں روحانیت کا چراغ روشن ہے۔ اگرچہ ادارہ جاتی مذاہب میں موجود پوپ، پادری، پروہت، مولوی انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی ڈھانچوں سے باہر روحانیت کے جو دروازے کھل رہے ہیں وہ ایک نئی پیش رفت ہیں۔ ماضی میں یہ چیز ناقابل تصور تھی، خاص طور پر مغرب میں، کہ جو سب سے زیادہ مائنڈ ڈومینیٹڈ کلچر رہا ہے، جہاں چرچ نے عملاً روحانیت کے مالکانہ حقوق اپنے نام قرار رکھے تھے۔ مغرب میں ایک وقت تھا کہ روحانیت پر کسی کتاب کی اشاعت، کسی محفل میں تقریر اس وقت تک ممکن نہ تھی جب تک چرچ اور پادری اس کی اجازت نہ دیتا تھا، اور ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ایسی جرت کرتا تو اس کو آسانی سے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ مگر اب ایسا نہیں ہے۔ خود بعض چرچوں اور مذاہب کے اندر تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، چاہے یہ چھوٹی ہی سطح پر کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور اس کی شاندار مثال پاپ جان پال دوم نے مسجد اور یہودی عبادت گاہ سینیگاگ کا دورہ کر کے پیش کی۔ اس انقلاب کی ایک وجہ تو وہ روحانی تعلیمات ہیں جو مغرب میں مذہبی ڈھانچوں کے باہر پھیلتی رہیں، اور دوسری وجہ ہے وہ مشرقی حکمت جسے مغربی دنیا میں بہت پذیرائی ملی ہے، اور بہت سے لوگ اس مشرقی دانش سے متاثر ہو کر روایتی مذہب کے ساتھ، حیات اور عقیدے کے ساتھ، سخت بلیف سسٹم کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن توڑنے میں کامیاب ہو سکے، اور خود اپنے اندر موجود حتمی سچ کو جان سکے۔ ان لوگوں میں آنے والا یہ انقلاب انہیں بتا رہا تھا کہ آپ کتنے اسپرچول یا روحانی ہو، اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ آپ کے شعور کی حالت کیا ہے، یہ اہم ترین بات ہے۔ اس سے انہیں پتہ چلا کہ دنیا کے ساتھ اور باقی لوگوں بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو فارم و حیات سے ماورا دیکھنے میں ناکام رہے، وہ اپنے عقیدوں میں اور سخت ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں سے کہوں تو وہ اپنے مائنڈ سے اور زیادہ شدت سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ اس وقت دنیا کی عملی صورتحال یہ ہے کہ جہاں شعور میں ایک نیا انقلاب ابھر رہا ہے، وہیں دوسری طرف انائیں بھی سخت ہو رہی ہیں۔ دنیا میں کچھ مذاہب ہیں جو اس نئے ابھر رہے شعور کو خود میں جگہ دینے کو تیار ہیں، تو دوسرے اپنے قوانین کو، ڈھانچوں کو اور سخت کر رہے ہیں، اور اس مین میڈ ڈھانچے کا حصہ بن گئے ہیں جس سے اجتماعی ایگو اپنا دفاع کر سکے یا ہار رہی اپنی اس جنگ کو جیتنے کی دوبارہ کوشش کر سکے۔ دنیا میں کئی چرچوں، فرقوں، گروہوں اور مذہبی تحریکوں کی اس وقت حالت یہ ہے
کہ وہ انائی ڈھانچے ہیں جو اپنی مینٹل پوزیشنز کے ساتھ شدت سے جڑے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لوگ سیاسی نظریات سے جڑ جاتے ہیں اور حقیقت کی متبادل تشریحات کے دروازے خود پر بند کر لیتے ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ انا کو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اور اس کے تمام ڈھانچوں، چاہے وہ مذہبی ہیں یا دیگر اداروں کی شکل میں یا کارپوریشنز اور حکومتوں کی شکل میں، یہ اپنے اندر سے ٹوٹیں گے، چاہے ان کی جڑیں کتنی ہی گہری کیوں نہ نظر آتی ہوں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو ڈھانچے جتنے زیادہ سخت ہیں، تبدیلی سے جتنے زیادہ خوف زدہ ہیں، وہ سب سے پہلے ٹوٹیں گے، اور یہ اس دنیا میں ہونا شروع بھی ہو چکا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ کمیونزم کو دیکھ لیں، کتنی گہری بنیاد تھی، کتنا سخت جان اور مربوط لگ رہا تھا یہ، مگر اس کے باوجود چند ہی سالوں میں یہ خود اپنے اندر سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ کسی نے بھی شاید تب یہ تصور نہیں کیا تھا، سب کو ہی اتنی جلدی سوویت کمیونزم کے پارا پارا ہو جانے پر شدید حیرانی ہوئی تھی، اور یقین مانیے ایسی کئی حیرانیاں ہیں جو ہم جلد ہی اس دنیا میں دیکھنے والے ہیں۔ شعور کے اس انقلاب کی شدید ضرورت۔ تاریخ کا ایک ہی سبق ہے کہ بڑا بحران آتا ہے جب دنیا میں بینگ کے، ہونے کے پرانے طریقے یا ایک دوسرے کے ساتھ یا نیچر کے ساتھ کنیکشنز کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جب انفرادی حیات کو یا کسی نوع کی بقا کو بظاہر ناقابل حل مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ فرد یا اسپیشی نوع یا تو فنا ہو جاتی ہے یا ناپید ہو جاتی ہے، یا پھر ارتقاء کی ایک لمبی جست لگا کر اس اپنی حالت کی محدودیت سے ماورا ہو جاتی ہے، اوپر اٹھ جاتی ہے۔ سائنسدان اور محققین کہتے ہیں کہ زندگی کی ابتدائی شکلیں سمندر میں ارتقاء پذیر ہوئی تھیں، تب کہ جب زمین پر ایک بھی زندہ جاندار نہ تھا، اس وقت بھی سمندر میں زندگی کا جوش ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور پھر وہ پوائنٹ آیا کہ کوئی سمندری مخلوق کود کر دھرتی پر آ گئی اور خشک زمین پر مہم جوئی کا آغاز ہوا۔ شروع میں ممکن ہے کہ یہ سمندری مخلوق خشکی پر چند ہی انچ چل سکی ہو اور زمین کی کشش ثقل سے ہار کر واپس پانیوں کی طرف لوٹ گئی ہو، کہ جہاں کشش ثقل کم و بیش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ مگر اس نے پھر کوشش کی اور آخر کار وہ وقت آیا کہ وہ خشکی پر زندگی سے مطابقت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ مچھلی کے پر یا فنز کی جگہ انہوں نے پاؤں اگا لیے، گل پھڑوں کی جگہ پھیپھڑے بنا لیے۔ یہ سمندری مخلوق کبھی خشکی کے اجنبی ماحول کو نہ چنتی، یہ ارتقائی جست نہ لگاتی اگر سمندری زندگی کے اندر کوئی بڑا ناقابل حل بحران پیدا نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا بحری ٹکڑا مرکزی سمندر سے کٹ گیا ہو، اور پانی کی روانی میں آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے اس ٹکڑے میں زندگی کے حسب حال ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، جس نے مچھلیوں اور سمندری مخلوق کو خشکی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ آج ہم انسانوں کی حالت یہی ہے، ہم شدید بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ اب انسان کو درپیش چیلنج ہے۔ انائی انسانی دماغ ناکارہ ہو چکا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، آج سے 2500 سال قبل کے مشرقی گرو اس طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور آج تو یہ انائی دماغ بہت ہی مہلک روپ میں سامنے ہے کہ آج اس بے مہار ہاتھی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ساتھ بھی مل گیا ہے۔ آج پہلی بار انسان خود یہ سمجھ رہا ہے کہ زمین شدید خطرات کی زد میں ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل انسانی شعور کا یہ انقلاب جس کی طرف قدیم گرو اشارہ کر رہے تھے، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اور شاید اس وجہ سے بڑے پیمانے پر انسانی شعور کے پھول کے کھلنے کا واقعہ نہ ہو سکا کہ حالات شاید اتنے برے نہیں تھے۔ مگر جلد ہی اس زمین پر آباد انسانوں کی اکثریت یہ محسوس کرے گی، اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو، کہ انسانوں کے پاس اس وقت بس دو ہی چوائسز ہیں: ارتقاء، اگلا قدم، شعور کا انقلاب، یا پھر
فنا۔ اس وقت بھی دنیا میں تھوڑی تعداد میں صحیح مگر مسلسل بڑھ رہی ایک تعداد ہے جو اپنے اندر اس پرانے انائی دماغ کے پیٹرنز کی توڑ پھوڑ کے عمل کا مشاہدہ کر رہی ہے اور ان میں نئے شعور کی سمت کھل رہی ہے۔ یقین مانیے یہ جو اس وقت پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی نیا بلیف سسٹم نہیں، کوئی نیا مذہب، کوئی روحانی نظریہ یا کوئی متھ نہیں ہے۔ ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں نہ متھ رہیں گے، نہ نظریات، نہ بلیف سسٹم۔ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ کے مائنڈ کنٹینٹ، آپ کے دماغ میں موجود مواد سے کہیں گہری ہے، آپ کے تھاٹس سے کہیں گہری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیا شعور نام ہی تھاٹس سے ماورا ہو جانے کا ہے۔ یہ جو نیا شعور انسانیت میں ابھر رہا ہے یہ تھاٹس، سوچوں کی سلطنت سے کہیں گہرا ہے۔ وہ شعور کہ جب آپ کی شناختیں آپ کو ڈرائیو نہیں کریں گی، وہ شناخت کہ جسے آپ اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنا آپ کے جو مسلسل آپ کا سوچتا دماغ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہو۔ جب یہ لبریشن، یہ آزادی آپ کو نصیب ہوگی تو آپ کے سر میں اٹھ رہی یہ آواز کہ یہ میں ہوں یہ نہیں رہے گی۔ تب آپ کسے کہیں گے آئی ایم؟ وہ آئی ایم وہ ہے جو یہ سب دیکھتا ہے، وہ اویئرنیس ہے، وہ آگہی جو تھاٹ سے پہلے ہے، وہ خلا، وہ سپیس جس میں تھاٹ یا جذبات یا ادراکات پیدا ہوتے ہیں، وہ خلا ہو آپ۔ ایگو کیا ہے؟ فارم سے آئیڈینٹیفیکیشن، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں، جو بنیادی طور پر خود ایک تھاٹ ہے۔ اگر بدی، ایول، برائی کی کوئی حقیقت ہے اور اس نام کی کوئی چیز واقعی دنیا میں موجود ہے تو وہ بس ایک ہے، فارم سے آئیڈینٹیفیکیشن، ڈھانچے سے خود کو شناخت کرنا، جسم سے خود کو ایک ماننا۔ فارم چاہے وہ مادی ہو، خیالی ہو یا جذباتی، اس سے خود کو ایک سمجھنا ہی اصل برائی ہے، حقیقی گناہ ہے۔ اسی فالس سینس آف سیلف، جھوٹی خودی، انا کا نتیجہ ہے کہ انسان کل بینگ سے کٹ گیا ہے، باقیوں سے کٹ گیا ہے اور خود اپنے ماخذ سے کٹ گیا ہے۔ یہ کٹنا، یہ بھلکڑ پن ہے اوریجنل سن، دکھ، سراب، جب علیحدگی، سیپریٹنس کا یہ سراب انسان کی سوچ، لفظ اور فعل کا حاکم ہوگا تو کیسی دنیا انسان تخلیق کرے گا؟ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو دیکھیں اپنی دنیا کی طرف کہ انسان ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، اسے پڑھیں یا آج رات بیٹھ کر خبریں ہی سن لیں۔ اگر انسان کے ذہنی ڈھانچے نہ بدلے تو ہم بار بار ایک ہی جیسی دنیا تخلیق کرتے رہیں گے، ایک ہی جیسی برائیاں، ایک ہی جیسی ناکارگی، ایک ہی جیسا دیوانہ پن۔ A New Heaven, A New Earth، اس کتاب کا ٹائٹل انجیل کی ایک پیش گوئی سے ماخوذ ہے، ایک پیش گوئی جو آج جتنی حقیقت لگ رہی ہے تاریخ انسانی میں اس سے قبل کبھی ایسے حقیقت نہیں لگی تھی۔ یہ پیش گوئی عہد نامہ عتیق و جدید دونوں میں موجود ہے، جو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا کا یہ نظم ٹوٹے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین ابھر کر رہے گی۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آسمان یا خدا کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ ہمارے باطن کی سلطنت میں موجود کانشسنس ہے، شعور ہے۔ یہ اس لفظ کی صوفیانہ تشریح ہے اور یہی عیسیٰ کی تعلیمات کا حقیقی پیغام تھا۔ دوسری طرف زمین باہری اظہار ہے، فارم کی شکل میں، حیت کی شکل میں، وہ باہر جو ہمارے باطن کا عکس ہے۔ اجتماعی انسانی شعور اور زمین پر زندگی آپس میں گہرائی میں کنیکٹڈ ہیں۔ جسے میں نیا آسمان کہتا ہوں وہ انسانی شعور کی حالت کا انقلاب، اور جسے میں نیو ارتھ کہہ رہا ہوں وہ ہے اسی شعور کے انقلاب کا ظاہری دنیا میں عکس، مینیفیسٹیشن۔ کیونکہ انسانی حیات اور انسانی شعور زمین پر زندگی کے ساتھ بنیادی طور پر ایک ہے، اور جب پرانا شعور ٹوٹے گا تو زمین کے جغرافیے اور ماحولیات میں بڑے بڑے ابھار آئیں گے۔
اور ان میں سے کچھ کو تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔